ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کی جو انتھک محنت ہے، ان کی ٹیم کی انتھک محنت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کی کیمپین میں میاں نواز شریف صاحب نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم 1 سال کے اندر اندر مہنگائی کم کریں گے، بجلی کی قیمت کم کریں گے، معیشت کو استحکام دیں گے۔ ہمیں پتہ تھا یہ کتنے مشکل وعدے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، ان کا جو کردار رہا ہے، وہ جھوٹے اور کھوکھلے نعرے نہیں لگاتے۔ وہ ہمیشہ وہ وعدہ عوام سے کر کر آتے ہیں جو ان کو معلوم ہو کہ وہ اور مسلم لیگ نون پورا کر سکتی ہے۔ اور جو وعدہ میاں محمد نواز شریف نے الیکشن کیمپین میں 2014 میں عوام سے کیا تھا، جس کا بیڑا شہباز شریف صاحب نے اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا ہے، اور عوام سے آج یہ وعدہ 1 سال مکمل ہونے پر تکمیل کو پہنچا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 1 سال کا جو سفر ہے، چاہے وہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز میں استحکام ہو، معیشت میں استحکام ہو، کیونکہ جو معیشت ہے وہ صرف اور صرف کانفیڈنس سے چلتی ہے، کریڈیبلٹی سے چلتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی شرح جب ہماری حکومت تھی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، تو جو نالائق نااہل 4.5 سال اس ملک پر مسلط رہے، وہ مہنگائی کی شرح 60%، 55%، 50% پر پہنچا کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وہ مہنگائی 60% پر پہنچا کر گئے تھے جو 3.4% پر 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو تھی۔ ہم چلتا ہنستا بستا ملک جو RTS بٹھا کر ان کے حوالے کیا گیا تھا نا، وہ 4.5 سال انہوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا، ملک کو تباہ کیا، ملک کی معیشت کی بنیادیں ہلائیں، معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ اور جب ہماری حکومت پی ڈی ایم کی آئی تو 2015 میں جو IMF کا پروگرام نواز شریف وزیر اعظم نے مکمل کیا تھا، ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا، سی پیک آیا تھا، 70 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا تھا، دہشت گردی ختم کی تھی، مہنگائی کی شرح اس وقت 3.4% کے اوپر تھی، گروتھ ریٹ اس وقت 6.1% کے اوپر تھا، بجلی کا یونٹ 11 روپے اس وقت بجلی کا یونٹ تھا، فی یونٹ 4.5۔ اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 2018 تک جو کرپشن کا انڈیکس تھا اس میں 6% کمی آئی تھی، جو فیٹف تھا ملک گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں گیا تھا، دہشت گردی کی کمر توڑ دی تھی نواز شریف نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کے پاس ہے، مہنگائی کی شرح 3.4% سے 60%، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا 26,000 ارب کا قرضہ، آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں۔ بجلی کا یونٹ 45 روپے پہ ہم نے نہیں پہنچایا تھا، مسلم لیگ نون نے نہیں پہنچایا تھا، نواز شریف کے بجلی کا یونٹ 11 روپے تھا۔ گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کارخانے بند، سی پیک بند، دہشت گردی واپس، گروتھ ریٹ -% پہ چلا گیا، -% پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی ریٹ تھا وہ 23-24% پہ چلا گیا، جو آج واپس 12% کے اوپر آیا ہے۔ خان صاحب آئیں گے، خان آئے گا، خان آئے گا تو کیا کرے گا؟ خان آیا تھا، اس ملک پر 4 سال مسرت رہا تھا، کیا کر کے گیا؟ ملک کے کارخانے بند کر کے گیا، عوام کا روزگار بند کر کے گیا، مہنگائی کر کے گیا، ملک کو قرضوں میں ڈبو کر گیا، ملک کو دہشت گردی میں ڈبو کر گیا۔ کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک سڑک، کوئی ایک ہسپتال، کوئی ایک یونیورسٹی، ہاں ایک یونیورسٹی بنا کے گیا، القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ کھا کے چلا گیا۔ ہم نے اربوں کھربوں کے منصوبے لگائے 2013 سے 2018 تک، چاہے بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے میٹروز ہوں، چاہے موٹر ویز ہوں، چاہے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، چاہے پورے ملک کے اندر سڑکوں کا جال ہو، ہسپتال ہوں، سکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں۔ 4 سال احتساب کیا، اور 4 سال 40 سال کی نسلوں کا احتساب کیا۔
40 سال کا احتساب کیا. خالی ان 4 سالوں کا کر لیتے جس وقت میاں نواز شریف نے اربوں خربوں کے منصوبے لگائے تھے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. بہنوں کو گرفتار کیا، بیٹیوں کو گرفتار کیا، ماں کو گرفتار کیا، بھائیوں کو گرفتار کیا، بچوں کو گرفتار کیا، بار کی عدالتوں میں احتساب کیا، بار کی عدالتوں کو خطوط لکھے. دوسروں کو چور 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 کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. ملک کو تقسیم کرنے کی، 3 ٹکڑوں میں ملک کو خدا نخواستہ تقسیم کرنے کی جماعت آج ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے. ملک کو انتشار کی نظر کرنے والی جماعت آج خود انتشار کی نظر ہوا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے وہ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. اور آج آپ سکرینوں کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں کہ جماعت بھی انتشار کا شکار، جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ملک کو 3 ٹکڑے کی خدا نخواستہ کرنے کی بات کی تھی نا، آج پوری کی پوری جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے. اس لیے جو پھر ایک سال جو ہے دوبارہ 2018 سے 2022 فیٹف کی وائٹ لسٹ سے دوبارہ گرے لسٹ، کرپشن کے انڈس میں اضافہ، گروتھ ریٹ -%، مہنگائی کی شرح 60%. اس وقت مہنگائی کی شرح ایک سال میں سلوٹ کرتی ہوں شہباز شریف صاحب. ایک سال میں جس طرح اکنامک انڈیکیٹرز ریکیلیبریٹ کیے ہیں، جس طرح معیشت میں استحکام آیا ہے، دن رات کی انتھک محنت، دن رات کی، کیونکہ دل میں وطن کی محبت ہے، نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو پہلے ہفتے، جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو پہلے ہفتے کیا بات شروع ہو جاتی ہے؟ مہنگائی کم نہیں ہو رہی، بجلی کا قیمت کم نہیں ہو رہی، گروتھ ریٹ نہیں بڑھا. پہلے ہفتے. او بھائی 4-4.5 سال جو ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. آج 1 سال مکمل ہونے پر تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح 0.7% کے اوپر ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، فی یونٹ بجلی کا ریلیف عوام کو مل رہا ہے، جو کہ ہر مہینے یہ ریلیف ملے گا، ہر مہینے. اور پچھلے سال جب ہم ریلیف نہیں دے سکے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے، کیونکہ یہ ٹیم اس وقت کام کر رہی تھی، یہ بیڑا شہباز شریف صاحب نے اٹھایا ہوا تھا، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے 45 ارب کا پیکج دے کر عوام کو ریلیف دیا، کیونکہ عوام مشکل میں تھی. ان کے وقت میں تیل ختم ہو گیا بجلی بنانے کا، کیونکہ مافیا مسلط تھے فرنس آئل کے. آٹا ختم، چینی ختم، سی پیک ختم، منصوبے بند، 1 کروڑ لوگ بے روزگار، 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن، خطے غربت کے نیچے. خان آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی ہو جائے گا جو 4-4.5 سال اس ملک کے ساتھ خان صاحب کر کے گئے ہیں نا، وہی کریں گے. آج تقریر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جماعت کے اندر چور چور کہہ رہے ہیں، کیونکہ سکھایا ہی، تربیت ہی، جو انتشار کی پیداوار ہیں وہ انتشار ہی دے سکتے ہیں. جو انتشار کی تربیت ان کو دی گئی ہے وہ اور کوئی، اور جو سبق دیا گیا ہے وہ کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے. ان کو کچھ اور کرنا آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت جو ہے اس میں عوام کو ریلیف دینا نہیں. اور پھر جب اگر نیت آپ کی عوام کو ریلیف دینے کی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توفیق نہیں دیتا. آج عوام یہ سوال پوچھتی ہے نا کہ کیا وجہ ہے 13 سے 18 تک مسلم لیگ نون، وزیر اعظم نواز شریف دہشت گردی بھی ختم کرتا ہے، مہنگائی بھی ختم کرتا ہے، ملک کو ترقی بھی دیتا ہے، سی پیک بھی لاتا ہے، روزگار بھی دیتا ہے، مفت دوائی بھی اسی دور میں ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو مفت دوائی ہوتی ہے، اسکول بنتے ہیں، اسپتال بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، موٹر وے بنتے ہیں، میٹروز بنتی ہیں. کیوں؟ آج پھر اور کر کے کیا گئے تھے؟ اپنے IMF کے پروگرام لائیوے کو ڈیفالٹ کر کے گئے تھے، ملک کو ڈیفالٹ کیا. کیوں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. آج IMF کا پروگرام ہے
IMF کے پروگرام کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے عوام کو یہ ریلیف دیا شہباز شریف صاحب نے. پھر IMF کے پروگرام کو لا کر اس کو وائلیٹ کیا، ترقی کی شرح کو منفی کیا، مہنگائی کی شرح کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر کیا، کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، دوسروں کو جیلوں میں ڈال کر، جھوٹا احتساب کر کے، اپنے خیبر پختونخوا میں احتساب کے دفتر کو تالا لگا کر خان آئے گا تو بڑی بات ہو جائے گی جی. یہ تماشا عوام جو ہے وہ سمجھ گئی ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں پنجاب کے اندر، ہر روز کوئی دن ایسا نہیں جس دن وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کے ریلیف کا پروجیکٹ نہیں. ابھی رمضان آیا نا، ابھی رمضان آیا ہے. رمضان، صرف رمضان کے سہولت بازار میں، صرف رمضان کے سہولت بازار میں عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کا ریلیف ملا ہے. کیونکہ وہ خاتون، وہ وزیر اعلیٰ جس کے دل میں عوام کا دکھ ہو، مہنگائی کا دکھ ہو، اور ہر روز یہ سوچتی ہوں کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. وہ صبح جب اپنا آفس سٹارٹ کرتی تھی وہ سہولت بازار کی قیمتیں دیکھتی تھی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں یہاں ٹماٹر پیاز کی قیمتیں دیکھنے نہیں آئی ہوئی ہوں. وہ آئیں، انہوں نے کہا میں ٹماٹر پیاز اور روٹی آٹا چینی کی قیمت دیکھنے آئی ہوں عوام کی، میں سبزیوں کی قیمت دیکھنے آئی ہوں، میں عوام کو ریلیف دینے آئی ہوں. صرف سہولت بازار میں آپ کو 31% ریلیف ملا ایک رمضان کے اندر. پھر 10,000 روپے جو غریب عوام تھی ان کو رمضان پیکج میں، نگہبان پیکج میں راشن گھروں میں پہنچایا. گھروں کے اندر آپ کو ڈرافٹس پہنچائے کہ آپ نے جو لینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ لیں. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. عام آئے تو کسان کا پروپیگنڈا شروع کر دیا. کسان کی ترقی، کسان کا دکھ مسلم لیگ نون کے دل میں، نواز شریف کے دل میں، شہباز شریف کے دل میں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے دل کے علاوہ کسی کے دل میں نہیں ہے. تاریخ کا سب سے بڑا ایگریکلچر کا کسان پیکج جو ہے وہ دیا گیا، کسان کارڈ دیا گیا، جس سے وہ اپنی بیج خرید رہے ہیں، اپنا فرٹیلائزر خرید رہے ہیں، اپنی کھاد خرید رہے ہیں. بچوں کو 50,000 اسکالرشپ ہم دے چکے ہیں 1 سال کے اندر. یہ نہیں کہ ہم دیں گے. مفت دوائیاں پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے دور کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہیں. جو 6 لاکھ 7 لاکھ کے جو مریض ہیں، 7 لاکھ تک ابھی اس وقت تک مل چکی ہیں. ان کا فوکس صبح، دوپہر، شام ہسپتال، صحت اور تعلیم ہے. اس وقت سرگودا کا کارڈیولوجی کا OPD جون کی ڈیڈ لائن کے مطابق تیار ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کینسر ہاسپٹل، پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل کی OPD اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انشاءاللہ ہم جون میں شروع کریں گے. سڑکیں پورے ملک، پورے پنجاب کے اندر 700 سے زائد سڑکیں اس وقت مکمل ہو رہی ہیں جون تک، جو ہم نے 1 سال میں وعدہ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹی کارڈ ہے، اسکالرشپس ہیں، لیپ ٹاپ ہے. کیا وجہ یہ سب کچھ پچھلے 4 سال کے دور میں بند رہا؟ یہی پیسہ تھا، یہی صوبے تھے. پھر کہتے ہیں جی نہیں، وفاق میں گورنمنٹ ہے اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ ریلیف دے رہی ہیں. تو بزدار صاحب کس کے وزیر اعلیٰ تھے جب وفاق میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، بانی PTI کی گورنمنٹ تھی؟ لیکن اس وقت نیت جو تھی وہ عوام کو ریلیف نہیں دینا، عوام کو لوٹنا تھا. اور جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے آتے ہیں وہ 1 سال میں 13 سے 18 تک لے لیں. اس کے بعد PDM کی گورنمنٹ، جب شہباز شریف نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور اس کے بعد 1 سال کی ہماری کارکردگی لیں، ہمارا منشور اٹھائیں. میں نے اس پہ اگلے ہفتے پریس ٹاک کرنی ہے. ہمارا منشور اٹھائیں اور ہمارا پہلے سال کے وعدے دیکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر کالم میں ٹک نظر آئے گا، چاہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز ہوں جس کا میں نے ابھی آپ سب کو ذکر کیا. یہ چیزیں کھوکھلے نعروں سے پوری نہیں ہوتی. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ نیت لانی پڑتی ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ہے. آج پوری قوم شہباز شریف کو سلوٹ کرتی ہے، لیکن اس بات کا بھی یہ ثبوت ہے کہ عوامی خدمت ہو، عوام کو ریلیف دینا ہو، عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلوانا ہو، ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہو، ملک کو صحت اور تعلیم مہیا کرنی ہو، سڑکوں کا جال ہو، آسان سواری ہو،
ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہو، یہ وعدے اگر مسلم لیگ نون نے کیے تو ان کو پورا بھی مسلم لیگ نون نے کیا، اور یہ اہلیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ میں ہی ہے۔ آپ لوگ میڈیا والے ہیں، آپ اس وقت بھی رپورٹنگ کرتے تھے، آپ نے اس سال بھی رپورٹنگ کی ہے، آپ نے پی ڈی ایم کے دور میں بھی رپورٹنگ کی ہے، آپ کے سامنے یہ سب انڈیکیٹرز ہیں۔ آج اگر مہنگائی میں کمی آ رہی ہے تو اس سے عام آدمی کو دل کا سکون مل رہا ہے، جس نے فیس دینی ہے، جس نے بجلی کے بل دینے ہیں، جس نے اپنے صحت پہ، اپنی بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچہ کرنا ہے، آج اس کو ریلیف ملا ہے، آج مڈل کلاس کو ملا ہے، آج صنعت کو ملا ہے، آج صنعتی جو ریٹ ہے اس کے اندر جو کمی آئی ہے، اس سے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو ورلڈ گلوبل اکانومی میں وہ کمپیٹیٹیو ہوئی ہے، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، ہماری پوری دنیا میں کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ ہم اب جو ہم گلوبل کمپٹیشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتے تھے، بجلی کے نرخوں کے اندر جو یہ زیادہ پر یونٹ تھا، اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم اس کے اندر اپنی ایکسپورٹس ہماری جو ہیں وہ کمپیٹ کر سکیں گی۔ اسی طرح دن رات، صبح دوپہر شام، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، ڈرگس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، ملک کے اندر کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں، قومی ثقافت دوبارہ سے جاگ رہی ہے، ہارس اینڈ کیٹل شو دیکھ لیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک صحت مند قوم کی نشانیاں ہیں۔ ایک مایوسی جو ملک کے اوپر چھائی ہوئی تھی وہ جھٹ رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ 4 سال اس ملک پہ مسلط رہے، یہ انہوں نے کرنا تھا، ان کو تو چلتا ہوا ملک دے کر گئے تھے، اور آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ خود انتشار کا شکار، خود گالم گلوچ ایک دوسرے کو، ملک کے خلاف ابھی دہشت گردی کی اور وہ جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی، وہاں سے غائب، کیونکہ کسی ملک کی ترقی، ملک کی بہتری، عوام کی بہتری کا حصہ انہوں نے نہیں بننا، ایک ان کی نیت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دینی۔ آج اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت محنت کر رہی ہے، چاہے وہ وفاق ہو چاہے پنجاب ہو، اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پکڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی، اس حکومت کی مدد کر رہا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑے گا۔ آج شہباز شریف صاحب کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے، ان کی محنت کی وجہ سے، عوامی ریلیف کی نیت کی وجہ سے، اور انشاءاللہ اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی آپ کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ ابھی جب ہمارا بجٹ تیار ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی بہتری لانے کے لیے عام عوام کی زندگیوں میں، مڈل کلاس لوگوں کی زندگیوں میں، غریب لوگوں کی زندگیوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن خدارا آپ ملک کے خلاف انتشار کا حصہ نہ بنیں۔ آپ کی سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، ضرور رکھیں، یہی جمہوریت کا حسن ہے، لیکن سیاسی وابستگی کے ساتھ ملک کے ساتھ دشمنی کو، تفریق کو سمجھیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ گھنٹا پور صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس رواں ماہ جو ہے جو اجلاس طلب نہ کیا گیا NLC کا، تو وہ روڈز پر ہوں گے، اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اس دفعہ وہ تمام سرکاری ملازمین اور پولیس جو KPK کی پولیس ہے اس کے ہمراہ آئیں گے۔ ایک تو یہ بتائیے گا، اس کا جواب دیجیے گا۔ دوسرا، پنجاب میں گندم کی خریداری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسانوں نے بھی کال دی ہوئی ہے، کہ کسان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اگر حکومت نے اپنی گندم کی پالیسی کے حوالے سے واضح پالیسی سامنے نہ لائی تو ہم سڑکوں پر۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے جو بات کی کہ ہم روڈ پہ آ جائیں گے، کون سی نئی بات ہے؟ مطلب وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی خوش قسمتی ہے کہ نواز شریف صاحب روڈ بناتے ہیں، یہ روڈوں پہ آتے ہیں۔ مطلب روڈ پہ آنا، پولیس کے ساتھ آنا، پولیس کے سر پھاڑنا، رینجرز کے سر پھاڑنا، پیٹرول بم لانا، انتشار کرنا، میٹرو توڑنا، سڑکیں توڑنا، PTV پر حملہ کرنا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنا، تو یہ آ جائیں گے تو کون سی بڑی بات ہے؟ پولیس کے ساتھ آئیں یا وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لے کر آئیں، اسی طرح جس طرح پہلے گئے ہیں، کیونکہ عوام اب ان چیزوں کا حصہ نہیں بنے گی، بالکل بھی نہیں بنے گی۔ اور گندم کے اوپر جو آپ نے سوال کیا، ہماری اس ہفتے وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹنگز ہیں اس کے اوپر، اور جو بھی جس طرح ہی نئی پالیسی اناؤنس ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس کا اناؤنسمنٹ۔ اچھا میم، وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ دنوں مختلف ہسپتالوں کے دورے کیے،
اور جنا ہسپتال شہر کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، وہاں پہ بھی گئی اور وہاں پہ جو حالات تھے پھر ایکشن بھی ہوئے، لیکن وہاں پہ کچھ دہائیوں سے ایک بورڈ کام کر رہا تھا جو کہ بزنس مینوں پر مبنی تھا. تو اس بورڈ نے کیا کیا وہاں پر کہ ہسپتال میں دوائیاں نہیں تھیں؟ کیا اس بورڈ کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ اور دوسرا، کل سے سرکاری ملازمین محکمہ ہیلتھ کے وہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں، تو کیا پالیسی ہے؟ میرا نہیں خیال، دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جناح ہاسپٹل بھی گئیں، میو ہاسپٹل بھی گئیں، پھر اس کے بعد میں خود جناح ہاسپٹل گئی. بات یہ ہے کہ مقصد جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے، مریضوں کو ریلیف دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ریلیف دینا ہے. اور اس میں جو دوائیاں تھیں وہ اسٹور میں موجود تھیں، لوگ باہر سے دوائیاں لے رہے تھے، جس کے اوپر وہاں انہوں نے ایم ایس صاحب کو بھی معطل کیا، پرنسپل صاحب کو بھی انہوں نے معطل کیا. تو یہ، اور اس کے ساتھ اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جب دوائیاں اسٹور میں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب میں اس کے لیے اتنا پیسہ بجٹ ہم دیتے ہیں گورنمنٹ، تو پھر موجود دوائیاں عوام کو کیوں نہیں دی جا رہی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ پنجاب کے ہر ہاسپٹل میں اس وزٹ کے بعد لاؤڈ سپیکر کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ یہاں دوائیاں مفت، اور اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ فوراً اس ہیلپ لائن کے اوپر اپنی اطلاع دیں، کیونکہ دوائیاں جو ہیں وہ پنجاب میں مفت دی جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فارمیسیز ہیں ہاسپٹلس کی، اس کے باہر جو اسٹاک میں دوائی ہے اس کی اب لسٹ جو ہے وہ آویزہ ہیں. جو ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کی روسٹر جو ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے، اور ایک پورے ڈیجیٹل آپ کی ریسیپشن کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس وارڈ میں اس وقت یہ ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہیں، اور ڈسپلے ہوتا ہے فارمیسی کے باہر کہ یہ دوائیاں اسٹاک کے اندر موجود ہیں، اور اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ دوائیاں مفت ہیں، اگر دوائیاں مفت نہیں مل رہی تو اس کی اطلاع دی جائے. اچھا میم، ایک سال کی اگر پالیسی، دیکھیں احتجاج جو کر رہے ہیں میرے خیال میں اگر وہ صحت کے شعبے کے اندر کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں تو جو ان کی انرجی احتجاج میں صرف ہوگی وہ عوام کی مخلوق کی خدمت میں صرف ہونی چاہیے. یہی انہیں وہ اوتھ لیتے ہیں، یہی ان کی ڈگریز کا، یہی ان کی قابلیت کا جو فائدہ ہونا چاہیے عوام کو. تو احتجاج سے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ احتجاج سے زیادہ بڑا ہے اور عوام کی ریلیف. اچھا میم، بلا شبہ ایک سال میں بہت سارے شعبوں میں پیش رفت ہوئی ہے اور ریلیف کی سرگرمیاں، خواہ وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا دیگر شعبوں میں، لیکن میم ایک شعبہ ہے پولیٹیکل، اس میں آپ پر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ اپوننٹ کو نہیں دے رہے. جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں بڑی فوری طور پر پولیس جو ہے وہ چھاپے مارنا شروع کر دیتی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں، آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ نے سارا جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر چھاپے بجتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں اسمبلی میں میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل اسپیس دینے میں اور انتشار کی اسپیس دینے میں بہت فرق ہے. یہ آپ کو بھی میڈیا کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ تفریق کو مٹا دیتے ہیں، وہ لائن کراس کرتے ہیں، جو لائن آپ کی پولیٹکس نہیں ہوتی، وہ آپ کے جو انتشار ہے، دہشت گردی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، آپ کے مقامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو اس میں بھی اس کا اگر حصہ بنوں گی تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. یہ ملک بڑے کرٹیکل جنکشن پہ اس وقت، اگر معیشت کا جو تسلسل ہے استحکام کا، وہ اس کو کسی طرح بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچا تو اس میں ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے. اس لیے ہم نے اس ملک کو انتشار سے بچانا ہے، اس ملک کو دوبارہ خدا نخواستہ پٹری سے اترنے کے لیے بچانا ہے. اس ملک کو ہر قسم کا استحکام چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ 23-24 کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ حاصل. اچھا میڈم، آپ بتائیے کہ آپ سینئر منسٹر بھی ہیں، آپ سینئر منسٹر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر کچھ بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہے اور یہ بھی دھمکی آئی ہے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی سپورٹ واپس لے لی جائے گی. اگر پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے تو دین بھی نہریں بنے گی، ہر حال میں بنے گی. دیکھیں میں سن رہی ہوں کافی دیر سے یہ بات، اور آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بہت رسپانسبل اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دی ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کسی جماعت کو، کسی فرد کو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ صوبائی معاملات ہیں، اور یہ کسی قسم کی جو صوبائیت ہے یا صوبے کے حقوق ہیں اس کے اوپر یہ کنٹروورشل باتیں کر جو بھی کر رہے ہیں
ان کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے CCI کا فورم موجود ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہمارے آئین کا حصہ ہے, جس کے اندر اس طرح کے تمام جو آپ کے اگر کسی قسم کے تحفظات ہیں تو وہ فورم آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ کا فورم آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. کسی کا کوئی پانی چوری نہیں ہو رہا, نہ چوری ہو سکتا ہے اس وقت, اس دور میں جب آئین موجود ہے. آئین کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ تمام فورمز موجود ہیں. پنجاب کا اپنا پانی ہے, سندھ کا اپنا پانی ہے, اپنا حصہ ہے. اس کے اندر کسی قسم کا بھی اس کو میں غلط بات کہوں گی, غلط بیانی کہوں گی, وہ کرنا کسی کے ساتھ بھلائی نہیں ہے. فورمز موجود ہیں اور انشاءاللہ انہی فورمز کے ذریعے ان چیزوں کے فیصلے. اچھا میڈم, جس طرح KPK کے حالات ہیں اور بلوچستان کے ایک پولیٹیکل انخلا دیکھا جا رہا ہے, اور اس وقت نواز شریف صاحب سیاست کا اصل مرکز بنے ہوئے ہیں. اگر غیر جانبدارانہ بات کی جائے, مولانا فضل الرحمان بات کرتی ہے, نواز شریف کی بات کرتے ہیں, دیگر پولیٹیکل جو باتیں, نواز شریف صاحب بینگ اے اسٹیٹ میں کب اپنا کردار اب متحرک ہوتے دکھائی دیں گے؟ کیونکہ یہ بجلی کے قیمت کم ہوئی ہے نا, یہ انہی کے کردار کو متحرک ہونے کی نشانی ہے. صوبوں کی جو صورتحال ہے آپ کو بھی معلوم ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں یہ جو صوبے ہیں, جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے نا, تو ایک شخص گلے سے گھسیٹ کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے کی بات کرتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب سر پہ چادر لے کر, اور وہ جو صاحب تھے اچکزئی صاحب جو ہیں, ان کی نقلیں اتارتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو جن القاب سے پکارتا تھا, میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے لیے وہ بہت محترم ہے. اور کنٹینر پر چڑھ کر جو انتشار پھیلانے کی, ملک پہ حملے کرنے کی, ملک کو بند کرنے کے نعرے لگاتا تھا. ان تمام کے باوجود وزیر اعظم نواز شریف نے اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس کو بھی ایک ٹیبل پر بٹھایا. اس وقت بھی نواز شریف صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کو سائڈ پہ کرو, کون ہے یہ بھائی, میں وزیر اعظم ہوں. اور APS کا واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا. ہمارے پاس سیاست کرنے کے لیے خدا نخواستہ ہم کر سکتے تھے. آج جو انہوں نے جعفر ایکسپریس کے اوپر سیاست کی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عقل رکھنے والا شخص کروا سکتا ہے یا کر سکتا ہے؟ تو یہ اس وقت بھی ایک قومی بیانیے پہ نواز شریف, ہاں بالکل ان جیسی شخصیت جو ہے, انہوں نے ہمیشہ قومی کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پر ہوں یا وزیر اعظم کی کرسی پر نہ ہوں. لیکن اس وقت میں اب یہ واضح الفاظ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. جو پالیسیز ہیں, جو وعدے مسلم لیگ نون نے, جو وعدے نواز شریف نے کیے تھے, یہ واحد جماعت ہے, واحد وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں, واحد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, اور واحد وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں جو اپنے وعدے پورے بھی کر رہی ہیں جو انہوں نے کیے تھے. اور 1 سال کے وعدوں کے اگینسٹ کارکردگی آپ 1 سال کی جانچیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ابھی تو ہم نے 5 سال, ابھی 1 سال ہم کو انشاءاللہ ہر روز اپنی روایت کے مطابق ریلیف بھی دیں گے, اس کے لیے کام بھی کریں گے, اس کے لیے محنت بھی کریں گے, کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس فرق کو سمجھنا پڑے گا. بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جماعت اسلامی کا بھی کوئی کردار ہے, کیونکہ وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں ریلیف کے لیے, اور عالمی چیف صاحب کی بھی کوشش ہے یہ ریلیف جو عوام کو ملا ہے اس میں؟ دیکھیں, اس میں تمام وہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس چیز کا اظہار کیا, اس میں تمام اور بھی جماعتیں ہیں, اور اسی طرح جو پورا IPPs کے ساتھ یا جو پورا بجلی چوری کے اوپر پھر جو پورا ورکنگ ہے, اس میں آرمی چیف نے اپنا بہت رول پلے کیا ہے اور ادارے نے بہت رول پلے کیا ہے. اسی طرح جو باقی اور ادارے ہیں وفاقی حکومت کے, جس میں منسٹریز ہیں, فائنانس منسٹری ہے, انرجی منسٹری ہے, جنہوں نے یہ ساری نیگوسیشنز کی ہیں, یہ ساری محنت کی ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور بالکل آرمی چیف کی اس میں بہت رول ہے, بہت محنت ہے. ہر بندے نے, ہر شخص نے, ہر ادارے نے اپنا حصہ ڈالا ہے, یہ سمجھ کر کہ ان کی جو محنت ہے وہ عوام کے ریلیف میں ٹرانسلیٹ ہوگی, کیونکہ ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر 18 کو
جلسہ احتجاجی کرنے جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں خاص طور پر کینال کے معاملے پر، اور کوئی بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان آتا ہے اس کا فوری طور رد عمل بھی آتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب مزید جو ہے وہ احتجاج ہو سکتا ہے. تو کیا یہ معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کون سا معاملہ؟ یہ سندھ کے معاملے پر میں اس کا جواب بڑا تفصیلی دے چکا ہوں. یہ بتائیے گا ماحولیات کی منسٹری آپ کے پاس ہے، یہ لاہور شہر میں اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ صدقے والے بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لاہور کی صدقے کا گوشت ہے تو چیلوں سے بھری پڑتی ہے. جو چھوٹے پرندے ہیں وہ لاہور کی فضا سے غائب ہوتے ہیں. یہ بات اس میں کب یہ کلیئر کیا جائے گا اس کو تاکہ جو چھوٹے پرندے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں اس سے پہلے وائلڈ لائف کے اوپر کبھی یہ فوکس نہیں تھا، انوائرمنٹ کے اوپر کبھی یہ فوکس نہیں تھا. 5-6 سال سے ہم اسموک کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، کبھی یہ فوکس نہیں تھا، نہ ماحولیات پہ تھا، نہ کلائمیٹ چینج پہ تھا، نہ وائلڈ لائف پہ تھا، نہ فارسٹ پہ تھا. اس پہ وائلڈ لائف اور فارسٹ پہ میں ایک پوری تفصیلی پریس ٹاک بھی کروں گی کہ 1 سال کے اندر ہم نے وائلڈ لائف کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے، اسموک کے لیے، کلائمیٹ چینج کے لیے کیا کیا کام کیا ہے. اور جو آپ نے بات کی اس کے لیے ایک پورا ایکو سسٹم، اس کی ایک پوری ریہیبلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے، ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ جو سائبیرین کرین ہے اور جو فلیمنگو ہے وہ سالوں کے بعد انڈیا سے پنجاب کی طرف مائیگریٹ کر رہے ہیں، پاکستانی پنجاب کی طرف، کیونکہ یہاں جو ان کا ہیبیٹیٹ ہے اس کی بیٹر مینجمنٹ ہے، اس کی حفاظت زیادہ ہے، اس کی پروٹیکشن زیادہ ہے. تو یہی وہ انڈیکیٹرز ہیں جو انشاءاللہ یہ وائلڈ لائف کنزرویشن، وائلڈ لائف بائیو ڈائیورسٹی، ان سب کو اندر جو ہے وہ اضافہ بھی کریں گے اور اس کی بہتر مینجمنٹ بھی ہوگی. لیکن یہ بڑے ریجنل اور انٹرنیشنل اسٹریٹجک باتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہم وہ نہیں ہیں جو 4-4.5 سال جن بیانات نے ہمارے دوستوں کو دور کیا، فارن پالیسی کو تباہ کیا، ختم کر دیا. آپ کے ساتھ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب ہم آئے تھے نا تو آپ کے ساتھ کوئی ملک بات کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ نواز شریف، شہباز شریف کی کریڈیبلٹی ہے کہ دوبارہ سے آپ کے چاہے سینٹرل ایشیا ہو، چاہے آپ کا یورپ ہو، چاہے آپ کا مڈل ایسٹ ہو، چاہے آپ کی امریکن اسٹیٹس ہوں، یہ دوبارہ سے جو آپ کے ساتھ بات کر رہی ہیں، جو آپ کے اکنامک اور فارن پالیسی کا ریوائول ہے، یہ بھی ہم نے کیا ہے. یہ تو سب کچھ خدا کے اس پہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہی نے حفاظت کی ہے، اس ملک کی حفاظت کی ہے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جو بیانات دیتے تھے تو ہم لوگ اگر رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو بہت کلوز دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی انشاءاللہ دیں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ غزہ میں بہت برے حالات ہیں، کل بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا غزہ کے حوالے سے، فلسطین، دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ اور آپ کی پارٹی عمران خان کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ ان کو زندہ، ان کی نالائکی، نااہلی. روز جس دن بجلی سستی ہوئی تو عوام نے کس کو یاد کیا ہوگا جو 45 روپے کر کے گئے تھے؟ جب مہنگائی کی شرح 0.7% پر گئی تو جو بیڑا غرق کر کے گئے ہیں وہ یاد تو آتا ہے نا کہ کر کے کیا گیا ملک کے ساتھ. تو یہ ہم نے یاد رکھا ہوا ہے صرف اس کی نالائکی، نااہلی، جو چور بازاری، جو مافیا مسلط کر کے. اتنے چھوٹے لوگ تھے، اتنے کن ذہن لوگ تھے، نالائق تھے، نااہل تھے کہ اپنے نیشنل پائلٹس کو رسوا کر کے چلے گئے. ایک سٹیٹمنٹ دی وزیر نے نیشنل اسمبلی کے اندر، آج 6 سال ہو گئے، وہ بھی ہم نے آ کے دوبارہ سے روٹس کو بحال کیا، ان کی عزت کو بحال کیا، ان کی ڈگریز کو بحال کیا. ان کے دور میں تو بجلی بنانے کے لیے تیل کی LC نہیں کھلتی تھی، ان کی یہ کریڈیبلٹی تھی. اس کی ویسے انکوائری ہونی چاہیے تھی. وہ ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے، اس کے اوپر ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے، اور وہی ہماری اسٹیٹڈ نیشنل پالیسی بھی ہے، اور ہماری انڈیویجول آپ کی میری بھی وہی پالیسی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ بازار میں گندم جو ہے وہ 2400-2450 روپے من پہ آ گئی ہے. میری فلور میں سے بات، روٹی کتنے کی ہے؟ روٹی 15 روپے ہے، اور آٹے کا تھیلے میں کمی آئی؟ وہی میں پوچھ رہی ہوں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آئی ہے ویسے کمی؟ بھائی بات تو سن لیں ذرا ایک منٹ. میں یہ کہنا ان کا سوال سن لیں. 2450 روپے پہ پوچھ میں فلور مل کو جو ہے گندم مل رہی ہے،
اور وہ آٹا جو ہے اس میں 200-250 روپے 20 کلو کے تھیلے میں کمی آئی, لیکن روٹی وہیں پہ ہے, نان وہیں پہ ہے. تو اس پہ بھی مریم نواز شریف آنے والے دنوں میں کچھ کرے گی, روٹی کی قیمت سستی ہوگی, نان کی قیمت سستی ہوگی. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک سال میں نا جس طرح مہنگائی کے اوپر قابو پائے, مہنگائی کے جن کے کو بوتل میں بند کیے, صبح دوپہر شام جو پرائس کنٹرول کا فوکس ہے, پورا ایک ادارہ قائم کر دیا ہے جو پرائس پہ کنٹرول اور جو انکروچمنٹ ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے پیرا کا جو ادارہ ہے وہ قائم کیا ہے. اسی طرح جو ہمارے سہولت بازار ہیں وہ ریلیف دیا ہے. اسی طرح جو اوپن مارکیٹ کے ریٹس ہیں, جو ڈی سی ریٹس ہیں, اس کے اوپر جو ویجیلنس رہی ہے, اس سے پہلے اس کی مثال کسی وزیر اعلیٰ کی نہیں ملتی اور مزید ملے گی. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو پرائسنگ ہے نا اور جو قیمتوں کی جو کنٹرول ہے وہ اولین ترجیح ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی ہسپتالوں اور صحت کے ساتھ ساتھ, اور اس کو وہ خود مانیٹر کرتی ہیں, نہ کسی سیکٹری پہ چھوڑتی ہیں نہ کسی منسٹر پہ چھوڑتی ہیں. روز صبح وہ ریٹ لسٹ کو بھی خود مانیٹر کرتی ہیں, پھر ڈی سیز کے گروپس کے اندر ہر چیز کی, ہر ڈویژن کی, ہر ڈسٹرکٹس کی مائنیوٹ لیول تک وہ اس کو بھیجتی ہیں کہ کس ڈسٹرکٹ میں کیا ریٹ لسٹ رہی ہے, کیا ڈی سی ریٹ رہا ہے, اور کیا جو ہے سہولت بازار کا اور جو ماڈل بازار ہیں ان کا ریٹ رہا ہے. پورے رمضان کے ساتھ بالکل کمی ہوگی, کمی ہوئی بھی ہے. 35 روپے سے 12 روپے 11 روپے روٹی کی قیمت انشاءاللہ اسی سال کے اندر آئی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی محنت سے آئی ہے. ایک سوال مجھے نہیں آواز آئی آپ کی, کیا کہہ رہی ہیں؟ میں پڑھ لوں سوال. سندھ جو ہے وہ ہر 3 ماہ بعد جو ہے اسی کا اجلاس بلایا جاتا ہے, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے وہ اس حوالے سے وفاق کو خط بھی لکھا جاتا ہے, لیکن اجلاس پھر بھی نہیں بلایا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اجلاس جب بھی سی سی آئی کا بلایا جانا چاہیے وہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ اس کو سٹارٹ کر سکتا ہے, اور جو ہماری انٹر پروونشل منسٹری ہے وہ اس کا سیکریٹریٹ ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے.